السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ انسانی حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام خلقت کے تحت ترتیب دیا ہے اور نظام ہدایت کے تحت اس کی رہنمائی کی ہے، اور نظام تقوی کے مطابق اس کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ اور ان تینوں مراحل میں آپس میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ جس طرح مرحلہ تخلیق میں انسانی زندگی کو ترتیب دیا گیا ہے، اسی طرح اس کی ہدایت کا نظام بھی ترتیب یافتہ ہے، اور اسی طرح اس کی حفاظت کا نظام بھی مرتب فرمایا ہے۔ ترتیب تخلیق میں انسان کی سماجی زندگی اور اجتماعی زندگی بنیاد قرار دی گئی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر باقی زندگی کے تمام شعبے قائم کیے گئے ہیں۔ انسانی حیات کی عمارت اجتماعی و سماجی زندگی پر بنائی گئی ہے۔ دین سماجی زندگی کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اجتماعی و معاشرتی زندگی کی، اور اسی اجتماعی زندگی کی آغوش میں انسان کی انفرادی زندگی بھی پرورش پاتی ہے۔ لہٰذا انفرادی عمل انسان کا وہ بھی سماجی آغوش میں انجام پاتا ہے۔ اگر سماج کی آغوش فرد کو میسر نہ ہو، وہ اپنا مقصد خلقت حاصل نہیں کر سکتا، اپنا مقصد دین میں حاصل نہیں کر سکتا، زندگی میں حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ایک حیوان کی طرح بے مقصد زندگی گزارتا ہے اور پھر اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اس ترتیب کے مطابق کہ اگر سماجی زندگی بنیادی زندگی ہے، اساسی زندگی ہے، تو سماجی زندگی کے لیے حفاظت بھی بنیادی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سازی کا مرحلہ انبیاء کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے قرار دیا ہے کہ پہلا کام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ نے امت بنانی ہے، سماج تشکیل دینا ہے، اجتماع آپ نے قائم کرنا ہے، اور اس سماج اور اجتماع کے لیے ہدایت دین مقرر کیا ہے، اور وہ دینی ہدایت بھی سماجی ہے، اور اسی طرح اس کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ اور بنیادی طور پر قرآن کریم نے انبیاء کرام کی جانب سے امت سازی اور نظام سازی کے معمار قرآن نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بتایا ہے، اور باقی انبیاء حضرت ابراہیم خلیل کے عمل کو یا عمارت کو تکمیل کرنے میں مصروف رہے ہیں۔ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی قائم کردہ بنیاد پر عمارت کو تکمیل کرنے آئے ہیں اور کیا ہے۔ اسی لیے خاتمیت اور ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل پا گئی ہے کہ وہ مرحلہ تعمیر نظام کا بنیادی طور پر یا نزول کے لیے مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن اگلا مرحلہ امت سازی کا وہ امامت کے ذریعے جاری رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا کی اور امام بنایا، امام الناس بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم کو حکم دیا امت سازی کا،
حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت سازی کے مناسک طلب کیے، یعنی فرائض و ذمہ داریاں کہ جن کی بنیاد پر نظام الہی قائم ہوگا۔ اس میں حضرت ابراہیم نے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہیں اور اللہ نے وہ دعائیں مستجاب کی ہیں اور عطا کیا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تسلسل نظام الہی کا یہ جزء ہدایت ہے اور دین کی بنیاد ہے۔ کسی جگہ الہی نظام کسی عصر میں، کسی نسل میں، کسی زمانے میں، کسی جغرافیے میں معطل نہیں ہے، منقطع نہیں ہے، متوقف نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے جو شخصیات معمور ہیں نظام الہی بنانے میں، ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی زمانے میں نظام الہی کو متوقف کر دیں، اس میں وقفہ پیدا کر دیں۔ اور نظام الہی جو اجتماعی نظام ہے، اس میں نظام امامت و امت تسلسل کے ساتھ ہے۔ جس طرح عبادات میں وقفہ نہیں ہے، تسلسل ہے، اور یہ خود ایک بڑی اہم دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شبہات کی وجہ سے بعض عبادات میں توقف کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ اس زمانے میں یہ فریضہ نہیں ہے، جیسے نماز جمعہ اور نماز عید، اجتماعی جمعہ و اجتماعی عید، یہ سماجی دونوں عبادتیں ہیں، اجتماعی عبادتیں ہیں، اور امامت و امت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یہ دونوں عبادتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ امت سازی کا اجتماع ہے، نماز جمعہ بھی اور نماز عیدین بھی، یہ امت سازی کا مرحلہ ہے۔ اس کے توقف کا حکم شبہات کی بنیاد پر دے دیا ہے، جبکہ ضابطہ اصل کلی علماء کرام پہلے جب دین شناسی کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے احکام الہیہ اخذ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے بنیادی اصل قائم کرتے ہیں، تاسیس کرتے ہیں، یعنی بنیادی ضابطہ، قاعدہ کلیہ کہ ضابطہ اصل کیا ہے، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ دلیل کیا کہتی ہے۔ آیا دلیل ضابطے کی تائید کرتی ہے یا ضابطے سے ہٹ کر کسی مصلحت کی بنا پر یا کسی استثناء کی بنیاد پر اس قانون اور ضابطے سے ہٹ کر کوئی مطلب دلیل نے بیان کیا ہے۔ جہاں پر دلیل آ جائے وہاں پر ضابطے سے ہٹ کر حکم فقی دیتا ہے، لیکن جہاں دلیل موجود نہ ہو وہاں پر ضابطہ ہی حکم فرما ہوتا ہے۔ اور شبہات کے اندر جب شبہات پیدا ہوں تو وہاں بھی علماء نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر دلیل سے ثابت نہ ہو کوئی چیز تو شبہے کے دوران یا شبہے کے اندر وہ بھی اصل قانون کے مطابق، اصل ضابطے کے مطابق عمل ہوگا۔ اصل ضابطہ یہ ہے کہ دین کا ہر حکم، ہر مسئلہ دین کا، خصوصاً دین خاتم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہر زمانے کے لیے قیامت تک، عصر رسول اللہ سے لے کر قیامت تک بلا وقفہ، بلا انقطاع، بلا توقف یہ شریعت لاگو رہے گی۔ اس کا کوئی حکم کسی کے ذریعے سے بھی معطل نہیں ہوگا۔ یہ حکم ہر نسل کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر جغرافیے کے لیے، ہر حالات کے لیے ہے۔ نماز جمعہ اس کا ایک مسلم ضابطہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر کسی جگہ دلیل مل گئی آپ کو تو اصل کے مطابق عمل نہیں کریں گے بلکہ دلیل کے مطابق عمل کریں گے، لیکن اگر دلیل نہیں ہے، صرف شبہ ہے، تو وہاں پر اصل کے مطابق عمل کریں گے۔ اصل یہ ہے کہ دین کا کوئی ضابطہ منقطع نہیں ہے، متوقف نہیں ہے، اس کے اندر وقفہ جائز نہیں ہے، کسی کو اجازت بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ امام کو، نہ کسی فقی کو یہ اجازت ہے کہ اللہ کا کوئی حکم معطل کر دیں اور اس کو کہیں کہ یہ اس زمانے میں یہ حکم نہیں ہے، کوئی اور حکم ہوگا۔ نماز جمعہ اس اصل کے مطابق
کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور اب شبہ ہے کہ زمانہ غیبت میں یہ حکم جاری ہے، مسلسل ہے، یا اٹھا لیا گیا ہے. تو اگر تو دلیل محکم ہے، قرآن سے زیادہ مضبوط دلیل، چونکہ قرآن کی واضح دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. یہ حکم ہے، جب ندائے جمعہ سنو تو فاسعوا، تیزی کے ساتھ، اور ساتھ یہ کہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو. وذروا البیع، تمام مصروفیات ترک کر دو. علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جمعہ کے وقت تمام مصروفیات حرام ہیں، کاروبار حرام ہے، لین دین حرام ہے، سفر حضر حرام ہے، شادی بیاہ حرام ہے، اجتماع محفل کچھ بھی حرام ہے. جمعہ کے وقت وذروا، چھوڑ دو. کسی اور عبادت میں، نماز یومیہ میں یہ نہیں ہے، باقی عبادتوں میں نہیں ہے، لیکن اس عبادت کے لیے ہے کہ چھوڑ دو، سارا کچھ چھوڑ دو. جس کے چھوڑنے کا حکم ہے، کاروبار چھوڑ دو، باقی مصروفیات چھوڑ دو، جو بھی کام آپ کے ذمے ہیں وہ سارا چھوڑ دو. آپ دفتروں میں سے دفتر بند کر دو، چھوڑ دو. تعلیم اگر دے رہے ہو، اگر قرآن پڑھا رہے ہو تو چھوڑ دو، اس کو متوقف کر دو، نماز جمعہ میں آؤ، سب کچھ چھوڑ کے اس کے اندر آؤ. تو جس کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ انسان جاری رکھے تو علماء نے کہا ہے کہ یہ نہی کی مخالفت ہے، اور معصیت بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور غلط بھی ہے یہ کام، یہ قرآن کی نص کے مطابق. اگر اس سے زیادہ مضبوط دلیل آپ کے پاس ہے قرآن کی اس نص سے تو ٹھیک ہے، آپ غیبت کبریٰ میں اس کو چھوڑ دو. لیکن اگر اتنی مضبوط نص نہیں ہے، صرف شبہات ہیں، احتمالات ہیں، اور امام کی جگہ آپ نے امام معصوم لے لیا ہے، جبکہ اجتماعی عبادت ہونے کی وجہ سے امام جمعہ و امام جماعت مراد تھا، اور وہ بھی حدیث میں ہے، تو اس شبہے کی بنا پر آپ متوقف نہیں کر سکتے. کوئی اور حکم بھی، دین کا جو ضابطہ اللہ نے بنا دیا ہے اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے اپنی پوری حیات میں، ورنہ گناہ کار ہوگے، ورنہ معصیت کار ہوگے. یہ امت سازی کا بنیادی حکم ہے، اسے متوقف نہیں کر سکتے. لیکن اس سے پہلے نماز جمعہ ایک تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی، جو انبیاء کرام کو حکم دیا اور ائمہ اطہار کو حکم دیا کہ اس کو آپ نے قائم کر کے، اور اس کی ذریعے سے آپ نے نظام امامت و امت قائم کرنا ہے. اصل یہ ہے کہ ہدایت کا تسلسل ضروری ہے، اور ہدایت کے تسلسل میں قرآن نے بعثت کو ذکر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعثت کا تسلسل طلب کر رہے ہیں دعا میں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پالنے والے، ان کے اندر رسول مبعوث فرما. وہ رسول کیا کرے؟ وہ رسول یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ رسول آئے، رسول مبعوث ہو. مبعوث کا معنی کیا ہے تفصیل سے آپ کی خدمت میں، کہ مبعوث بعث بے عین سے 3 نقطوں والی تے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھے ہوئے کو اٹھانا، سوئے ہوئے کو جگانا. جس کو حرکت میں ہونا چاہیے، جب وہ حرکت چھوڑ دے اور ساکن ہو جائے، اس میں سکوت آ جائے، اس کے سکون و جمود کو ختم کر کے اسے کھڑا کرنا. باعث میں یہ دونوں چیزیں ہیں. باعث اٹھانے والی چیز کو کہتے ہیں، جو چیز انسان کو اکساتی ہے کسی چیز پر. اردو میں یہ لفظ باعث زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ کیا باعث بنا، یہ باعث ہے، اس چیز کے باعث یہ کام ہو رہا ہے. یعنی آپ کو اس کام پر اکسانے والی، اٹھانے والی کون سی چیز ہے جس نے آپ کے اندر یہ ارادہ پیدا کیا ہے، یہ جذبہ پیدا کیا ہے. باعث اٹھانے کو کہتے ہیں، اور اٹھا کے صرف کھڑا رہنے کو نہیں کہتے متوقف، بلکہ چلنے کو، حرکت میں آنا اور حرکت میں لانا، یہ بعثت ہے. انبیاء کرام سب کے سب مبعوث ہوئے ہیں، اور مبعوث ہو کر انہوں نے امتوں کو، امتیں جو فطرت کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں، فطرت، سستی، ضعف، کمزوری اور بہت سارے عوامل مل کر ایک مبعوث امت کو متوقف کر دیتے ہیں. بہت سارے اس کے اندر عوامل ہوتے ہیں، اور یہ اصل دین کا موضوع ہے کہ کون سی چیزیں امتوں کو حرکت سے نکال کر، حرکت چھڑا کر
انہیں جمود کا شکار کرتی ہیں، ان کی نشاندہی قرآن کریم نے فرمائی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو چلتی ہوئی متحرک امتوں کو متوقف کر کے جامد کر دیتی ہیں۔ اور جب ایک امت فطرت کا شکار ہو جائے، ضعف اور کمزوری کا شکار ہو جائے، سستی کا شکار ہو جائے، اس کے اندر حرکت ختم ہو جائے، یہاں پر اس کو بعثت کی ضرورت ہے، تجدید بعث کی ضرورت ہے۔ بعث جب انبیاء کرام کا دور ہے تو انبیاء کے ذریعے سے ہوگی، لیکن یوں نہیں کہ فقط پوری زمین کے لیے ایک نبی اگر کسی قریہ میں آئے ہیں تو باقی ساری زمین کے اوپر بعث کے لیے کوئی عامل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کو، انسان کو امت بنانے کا حکم دیا ہے اور امت کو حرکت میں رہنے کا حکم دیا، چونکہ سماج کی حیات حرکت میں ہے، رکود جمود موت ہے۔ آپ اس کے لیے میں آسان مطلب کو سمجھنے کے لیے پانی کی مثال دیتا ہوں کہ پانی کی وجہ سے ہر چیز زندہ ہے۔ انسان پانی کے رہنے منت ہے، اس کی حیات، اگر پانی نہ ملے مر جائے گا۔ ابھی ہندوستان نے پاکستان کا پانی بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور ہمارے وزیر اعظم نے اس کو دھمکی دے دی ہے کہ یہ ہمارا حیاتی مسئلہ ہے اور ہماری حیات کی رگ بند کر دی گئی تو ہم ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ ٹھیک دھمکی دی ہے، اگر اس پر عمل کر سکیں اور اس کو پانی کو بند نہ کرنے دیں، چونکہ پانی پر ہی ساری حیات ہے، کھیتی باڑی پانی پر ہے، حیات ساری پانی کے رہنے منت ہے، جانور جاندار ہر چیز جو زندہ ہے وہ پانی کے ذریعے زندہ ہے۔ پانی کی یہ خاصیت ہے کہ پانی کی دو حالتیں ہیں، مردہ پانی اور زندہ پانی۔ زندہ پانی جو تر و تازہ ہوتا ہے، جو پینے کے قابل ہے، جو استعمال کے قابل ہے، جو دھونے کے قابل ہے، جو صفائی کے قابل ہے، جو کھیتی باڑی کے قابل ہے، یہ زندہ پانی ہے، تازہ پانی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تازہ پانی، فریش پانی۔ ایک مردہ پانی ہے، جوہڑوں کے اندر، چھپڑوں کے اندر رکا ہوا پانی، تالابوں کے اندر رکا ہوا پانی، یہ مردہ پانی ہے۔ فارسی میں تالاب کو یعنی اس جوہڑ کو مرداب کہتے ہیں۔ مرداب یعنی آب مردے، آب مردہ، مرا ہوا پانی جو مر گیا ہے، اور یہ جوہڑ میں کھڑا ہوا پانی جس کا رنگ بدل کے سیاہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر بدبو آ جاتی ہے، سال ہاں سال کھڑا رہتا ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں اگتی، بلکہ زندہ چیز اس میں ڈالے وہ بھی مر جاتی ہے۔ اس کو آب مردہ کہتے ہیں، مرداب۔ یہ مرتا کب ہے پانی؟ جب رک جاتا ہے۔ دریاؤں کا پانی تازہ پانی ہے چونکہ چلتا ہے، حرکت میں رہتا ہے۔ رکا ہوا پانی مردہ پانی ہے، حیات کا منبع نہیں ہے بلکہ ہلاکت کا پانی ہے۔ لہٰذا پانی کو مرنے سے اگر بچانا ہے تو اس کو حرکت میں رکھنا ضروری ہے، اس کو گردش میں رکھنا ضروری ہے۔ جو پانی حرکت میں ہے، زندہ ہے، تازہ ہے، حرکت ختم ہوئی اسی وقت اس کے اندر جراثیم پیدا ہوں گے، بیکٹیریا پیدا ہوں گے اور اس کے اندر آلودگی آ جائے گی، اس کے اندر عفونت آ جائے گی اور وہ حیات کے بجائے موت کا بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ انسانی زندگی کی یہ مثال ہے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو پانی سے مثال دیا ہے اور انسانی حیات کو پانی سے اس کی مثال دی ہے، اور ارض میت اور ارض احیاء الارض اسی پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قانون بنایا ہے۔ اگر قوموں کی زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں حرکت رہے، حرکت سے مراد وہ حرکت دوری نہیں، سرکل میں کنویں کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ چکر لگاتا رہ جائے، وہ حرکت انسان کو زندگی نہیں دیتی، سماج کو زندہ نہیں کرتی۔ مستقیم حرکت، انسان کی حرکت کے لیے راستہ ہے مستقیم۔ مستقیم کا عموماً ہم معنی کرتے ہیں سیدھا راستہ، لیکن قیام اور استقامت کا مطلب سیدھا نہیں ہوتا، سیدھا کے لیے الگ لفظ ہے۔ اس کے لیے لفظ استقامت یعنی جس میں قیام ہو، ایسا راستہ جس میں جو راستہ انسان کو کھڑا رکھے، قائم رکھے، استقامت پہ رکھے، وہ راستہ جس میں توقف نہیں ہے، جس میں قعود نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، سستانا نہیں ہے، لیٹنا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، وہ راستہ جس کے اندر قائم رہنا ہے اور قائم رہ کر اس میں حرکت کرنی ہے، آپ نے مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے
وہ زندگی جس کے اندر توقف آ گیا ہے، ایک جگہ رک گئی ہے، وہ زندگی ہلاکت والی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ملعون، وہ شخص ملعون ہے من ساوا یوما ہو، یا ایک روایت میں ہے کہ مغبون، وہ دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں۔ بعض روایات میں ہے ملعون، ملعون وہ شخص ہے، محروم وہ شخص ہے جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، جیسا کل تھا ویسا ہی آج ہے۔ اور پھر اس کی حالت آپ دیکھ لیں، جو کل بہتر تھا اور آج بدتر ہو گیا ہے، آج نیچے آ گیا ہے۔ وہ قوم ہو یا فرد ہو جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، وہ مغبون ہے یا وہ ملعون ہے، وہ خسارے میں ہے۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، اگرچہ ہمیں ان قواعد سے زیادہ اتفاق نہیں ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا دیا گیا ہے ان فتاویٰ کی وجہ سے جو ائمہ اطہار کے سری سیرت کے خلاف ہیں، جو قرآن کی آیات کے خلاف ہیں، انہوں نے ہمیں بھی جری کر دیا ہے کہ بے شک علی علیہ السلام فرماتے رہے مغبون من ساوا یوما ہو۔ اب علی کے پیروکار کون سے ایسے ہیں جن کو اس پر حساسیت ہے اس حدیث کے اوپر کہ میرے 2 دن ایک جیسے نہیں گزرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، فرمایا علی علیہ السلام نے، بادشاہ آدمی ہیں، فرماتے رہتے ہیں، کہہ دیا انہوں نے تو کہہ دیا، ہم سے کیا تعلق ہے اس کا؟ وہ ان کے اپنا حالات الگ تھے، وہ معصوم تھے، ہمارے حالات الگ ہیں۔ یہ توجیحات کر کے ہم میں یہ جرأت پیدا ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی معصیت کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو شخص دن بھر زندگی گزارے، دن پورا گزارے اور اس دن میں مسلمین کے امور کے لیے کوئی کام نہ کرے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ہم متفق نہیں ہیں اس قول سے، رسول اللہ نے فرما دیا ہے، شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، کہہ دیا ہے انہوں نے۔ ہم ایک دن کیا، ہم پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ایک دفعہ بھی توجہ نہیں کرتے امور مسلمین کی طرف، لیکن پھر بھی مسلمان ہیں، پھر بھی رسول اللہ کہ ہم پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب رسول کہہ رہے نہیں ہو، اسلام کے دائرے سے باہر چلے گئے ہو۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، جس شخص نے ندا سنی، آواز سنی، یا للمسلمین، مسلمانوں کی کو ندا سنی کہ اے مسلمانوں میں مظلوم ہوں، میری مدد کرو۔ اس روایت میں یہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس روایت میں یہ نہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو تو اس کی مدد کرو، جو بھی ہو پکارے، مسلمانوں کو پکارے، یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کو پہنچو، فلم یجب ہو، اور مسلمان اجابت نہ کریں، اس کی مدد کو نہ پہنچے، فلیس بمسلم، یہ جواب نہ دینے والا، لبیک نہ کہنے والا مسلمان نہیں ہے۔ لیکن آج فلسطین، لبنان، ایران، یمن، سب میں ندا دے رہے ہیں یا للمسلمین، اور سارے مسلمان ہیں، کوئی بھی جواب نہیں دیتا، لیکن پھر بھی مسلمان ہیں۔ رسول اللہ، رسول اسلام فرماتے ہیں نہیں ہو مسلم تم، لیکن ہم کہتے ہیں رسول اللہ بادشاہ آدمی ہیں، فرما دیا کسی وقت انہوں نے جذبات میں۔ ہم متفق نہیں ہیں، چونکہ ہم جواب نہیں دیتے، ندائے استغاثہ مظلوم کو جواب نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ پرواہ نہیں کرتے ہم کہ رسول اللہ کا یہ فرمانا یہ قاعدہ نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، ضوابط ہمارے اپنے ہیں، ہم خود صاحب نظر ہیں، اور ہمارے پاس علماء ہیں جنہوں نے فتاویٰ دے کے ہمیں یہ جواز، خاموشی کا جواز دیا ہوا ہے۔ خاموشی و سکوت و جمود موت ہے۔ انسانی سماج کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ حرکت میں رہے، مسلسل حرکت میں رہے، بلا وقفہ حرکت میں رہے، اور اس کو حرکت میں رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسے محرکات، ایسے باعث اور ایسی بیست انگیز ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کو فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اردو میں یہ ادبی اردو میں، قدیم اردو میں استعمال ہوتا تھا یہ لفظ، ابھی متروک ہے، ابھی یہ جو فارسی زبان طلاب قم سے آتے ہیں وہ یہ لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتا۔ انگیزہ، انگیزہ انگیختن سے ہے، انگیختن یعنی کسی بجھی ہوئی چیز کو ابارنا،
مثلا کوئلہ ہے، اس کو آگ لگا کے پھونکے مار کے اس کا شعلہ ابھارنا، آگ بھڑکانا، یہ انگیختہ ہے، اور اگر وہ بھڑک جائے، سرخ ہو جائے تو بر انگیختہ ہے یہ۔ اسی طرح ایک انسان اگر خاموش ہے، چپ ہے، اس کو اٹھائیں، بلائیں، کہ روزانہ ہوتا ہے گھروں کے اندر آپ کے یہ بیست اور برانگیختگی روزانہ ہوتی ہے کہ جب جوان شادی کرتا ہے پھر اس کو ماں اور بیوی دونوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو جب واپس آتا ہے نوکری سے، دکان سے، ملازمت سے، تو بیوی اکساتی ہے ماں کے خلاف اور ماں اس کو اکساتی ہے بیوی کے خلاف۔ آتے ہی الگ کمرے میں لے جائیں گے اس کو، ایک کچن میں لے جائے گی، دوسری فلاں جگہ لے جائے گی، اور اس کے کان بھرے گی، بھڑکائے گی کہ آپ کو پتہ ہے آج اس نے کیا کیا، یہ بہو نے کیا کیا۔ بہو کہے گی آپ پتہ ہے آج آپ کی ماں نے کیا کیا۔ اسی کو کہتے ہیں انگیختن، یعنی بھڑکانا۔ ایک انسان ہے، غضب نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، اس کے غصے کو بھڑکانا، اس کو انگیختن کہتے ہیں، اور جو چیز بھڑکائے اس کو انگیزہ کہتے ہیں۔ بیست اسی اٹھانے بھڑکانے کا نام ہے، اور جو شخص غضب میں نہیں ہے اس کو غضب دلا دینا، جس میں جوش نہیں ہے اس کو جوش دلا دینا، جس میں اٹھنے کی سقت نہیں ہے اس میں اٹھنے کی ہمت پیدا کر دینا، اس کے اندر حوصلہ بڑھا دینا، یہ سب انگیزہ چاہیے۔ اللہ نے انسان کے اندر انگیزے رکھیں۔ مثلا کئی دفعہ آپ تھکے ہوتے ہیں، بہت تھکے ہوئے، اور آپ کو کوئی کسی کام کے لیے بلائے آپ حاضر نہیں ہیں، لیکن اپنی پسند کا کام، اپنی خواہش کا کام، اپنی ہوس کا کام اگر آ جائے، آپ تھکے ہوئے ہوں پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی مثلا آپ کے دروازے پہ کوئی آیا ہے رشتہ دار ملنے کے لیے، آپ تھکے ہوئے ہیں، حوصلہ نہیں ہے ملاقات کا، لیکن اگر آپ کو کوئی گاہک آ گیا ہے، فائدہ پہنچانے والا آ گیا ہے، تھکے ہوئے ہوں پھر بھی آپ فریش ہو جاتے ہیں، فوراً اٹھ کے آ جاتے ہیں، چونکہ اندر انسان کے انگیزہ، انگیختن اور انگیختگی کا اندر محرک موجود ہے، بہت قوی محرک ہے۔ جو چیزیں انسان کو اٹھاتی ہیں سب سے زیادہ مضبوط چیزیں خواہشات ہیں، اور خواہشات میں سب سے طاقتور خواہش جنسی پاور ہے۔ لہذا تھکے ہوئے لوگ بھی جب انہیں یہ موقع ملتا ہے، جنسی منظر جب ان کے سامنے آتا ہے تو یہ تھکاوٹ ساری اتر جاتی ہے، اور اندر طاقت، توانائی اور جوش، شہوت پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر۔ اور اسی طرح دوسری خواہشات ہیں، شہوات ہر انسان کے اندر اٹھاتی ہیں، اکساتی ہیں، بھڑکاتی ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے جتنے ہوتے ہیں خاندان کے اندر اور خاندان سے باہر، یہ سارے اسی انگیختگی کے نتیجے میں ہوتے ہیں کہ کوئی چیز بھڑکاتی ہے آپ کو، کوئی چیز اکساتی ہے آپ کو، کوئی چیز آپ کی ٹھنڈی بجھی ہوئی خواہشات اور آرزوؤں کو جگا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انگیختگی اندر انسان کے رکھی ہے، لیکن گھریلو جھگڑوں کے لیے، سماجی جھگڑوں کے لیے اور فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے رکھی ہے کہ اس کی انسان کو ضرورت ہے۔ اگر انسان میں انگیزہ پیدا نہ ہو، اگر انسان میں اٹھان نہ ہو، بیست نہ ہو، انسان یہ مر جائے گا، رک جائے گا، متوقف ہو جائے گا۔ انسانی سماج جہاں بھی کوئی نسل رک گئی ہے وہ مر گئی ہے، خود مر گئی ہے، اس پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کو مارنے کے لیے کافی ہے کہ روک دیں، اس کو آگے بند باندھ دیں اور روک دیں، جب یہ رک جائے گا یہ خود مر جائے گا۔ پانی کو مارنے کے لیے کیمیکل نہ ڈالو اس میں، پانی کو مارنے کے لیے بمباری نہ کرو، پانی کو مارنے کے لیے کوئی خرچہ نہ کرو، کافی ہے کہ روک دو، اس کو جدھر جا رہے اس کو روک دو۔ یہی امتوں کا حال ہے، یہی سماج کا حال ہے، یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کی حیات اس کے تحرک میں ہے، اس کی حیات اس کے فعالیت میں ہے، اس کی حیات اس کے آگے بڑھنے میں ہے، رکنے میں موت ہے انسان کی۔ اس لیے دین انسان کو تحریک کرتا ہے۔ ہم نے دین کو تعلیم میں بدل دیا ہے، دین علم بن گیا ہے، علم جب سے بنا ہے تحرک ختم ہو گیا ہے۔ وہ مبلغین دین جنہوں نے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو اس طرح ایک جیسے آج مدون علم ہے، نصابی علم ہے، اس طرح سے نہیں رکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، حرکت میں لائے، اٹھایا، بڑکایا، بنایا، جذبہ پیدا کیا، ارادہ پیدا کیا، حوصلہ پیدا کیا، میدان میں اتارا، اور رسول اللہ پھر میدان میں جب اترے
تو یوں نہیں کہ دین کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے فقط استعمال کیا، تقریریں کرنا، مجلسیں پڑھنا، بلکہ رسول اللہ کا اصل کام حرکت میں لانا تھا۔ وہ منجمد قوم، رکی ہوئی قوم، ٹھہری ہوئی قوم جو مر چکی تھی، وہ مردہ معاشرہ تھا جاہلیت کا، چونکہ رکا ہوا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس وجہ سے اس مرداب کو رسول اللہ نے حرکت دی۔ وہ بتوں کے سامنے رکا ہوا تھا، وہ قبائلیت کے سامنے رکا ہوا تھا، وہ رسومات کے سامنے رکا ہوا تھا، وہ خرافات کے آگے رکا ہوا تھا، وہ قبیلہ پرستی اور سردار پرستی کے آگے رکا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے وہ ساری رکاوٹیں ہٹائیں اور ان کو حرکت میں لے کر آئے، اور وہ حرکت میں آئے۔ پھر یہی منجمد مردہ لوگ یہ زندہ ہوئے، حرکت نے ان میں زندگی پیدا کی۔ دین تحرک کا نام ہے، دین کی تعلیم یعنی محرک پیدا کرنا۔ یہ تعلیم جو آج دین کے نام پر جاری ہے، یہ مردہ کر دیتی ہے، زندہ کو بھی مردہ کر دیتی ہے۔ اور آپ اس کے نتائج دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں جب متحرک آدمی جاتا ہے دینی تعلیمی نظام میں، تو جب واپس آتا ہے، پڑھ لکھ کے آتا ہے، تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ایک جوان ہے، توانا ہے، یہ جوان توانا منشیات کا عادی ہو جائے اور 1-2 سال منشیات استعمال کر کے پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بالکل اس کی توانائیاں نابود ہو چکی ہوتی ہیں، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، گھر کا بھی نہیں ہے، گھاٹ کا بھی نہیں ہے۔ یہی کام کرتے ہیں علوم یا مختلف تربیت کے نام پر جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا نتیجہ یہی مردہ اور بے روح قسم کے لوگ ہیں۔ علم جن میں آ گیا ہے، حرکت ختم ہو گئی ہے۔ حرکت، شہید مطاری فرماتے ہیں، حرکت ایمان پیدا کرتا ہے، حرکت علم پیدا نہیں کرتا۔ علم روشنی ہے، روشنی میں راستہ نظر آتا ہے، راستہ اس کو چاہیے جس نے چلنا ہے، جس نے چلنا نہیں ہے اس کو راستہ کس لیے چاہیے؟ جو نشے کی وجہ سے اب حرکت ہی نہیں کر سکتا، اس کو راستہ کس لیے چاہیے؟ اس لیے یہ علوم فقط تجارت اور ملازمت کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ یہ علوم بجائے اس کے کہ راستہ دکھاتے اور حرکت میں مدد دیتے۔ محرک ایمان ہے اور علم روشنی ہے۔ علم کی روشنی اس حرکت کو جہت دیتی ہے، لیکن جب صرف علم آ جائے اور ایمان ختم ہو جائے، اس وقت حرکت تھم جاتی ہے۔ اب یہ کام آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحرک مسلمانوں کے اندر جو چیز مر گئی ہے، جس کو علامہ اقبال نے تشخیص دیا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ عشق کی آگ مسلمانوں کے اندر بجھ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ علامہ شہید مطاری ایمان کہتے ہیں، علامہ اس کو عشق کہتے ہیں۔ جو چیز انسان کو حرکت دیتی ہے وہ عشق ہے۔ عشق انسان کو اکساتا ہے، عشق انسان کو اٹھاتا ہے۔ اور اب پاکستان میں ہمارے ادیبوں نے، جنہیں علامہ اقبال نے ٹھیک کوسا ہے کہ ان کے ہمارے ادیبوں کے ذہن میں صرف شراب اور عورت ہے، جتنی شاعری ہے وہ ساری عورت اور شراب کے محور میں گھومتی ہے، جبکہ اور شہوت کا نام عشق رکھ دیا ہے۔ پاکستانی ادب میں، اردو ادب میں شہوت کو عشق کہتے ہیں، جبکہ عشق مقدس چیز کا نام ہے، معنوی اور روحانی حقیقت کا نام ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا، جب امیر المومنین کا گزر جنگ صفین میں کربلا سے ہوا، لشکر وہاں روکا اور خاک کربلا اٹھا کر تو فرمایا کہ یہاں عشاق کے گرنے کا مکان ہے، یہاں پر محط عشاق ہے۔ تو سید الشہداء ساتھ تھے امیر المومنین کے، سن رہے تھے، اور یہ حدیث ابن عباس نے بعد میں امام حسین علیہ السلام کو سنائی بھی، اور ایک اور راوی نے بھی سنائی کہ ہم اس وقت امیر المومنین کے ساتھ تھے جب امیر المومنین کا گزر کربلا سے ہوا، اور یہ فرمایا کہ یہاں عشاق کے اترنے کا مقام ہے۔ عشق جو کمال سے ہو وہ عشق ہوتا ہے، باقی شہوت ہے، ساری ہوس ہے، اس کو عشق کو بدنام کر دیا ہے۔ عشق محرک ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، یا راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ راکھ ہے، چونکہ آگ نہیں ہے، اس کے اندر تڑپ نہیں ہے، حرارت نہیں ہے۔ وہ حرارت کب کی بجھ چکی، چولہے جب جلتے ہیں تنور، بعد میں جا کر دیکھیں جب بجھ جاتی ہے آگ تو صرف راکھ ہوتی ہے وہاں پر، اس راکھ میں کوئی خاصیت نہیں ہے، کوئی تڑپ اور حرارت نہیں ہے۔
مسلمان کے اندر یہ حرکت بند کر دی گئی۔ آج ایک منجمد مرداب 200 کروڑ انسانوں کا، 2 ارب انسانوں کا مسلمانوں کے نام پر یہ مرداب ہے، یہ ایک جوہر ہے، چھپڑ ہے، جس کو کوئی چیز متاثر نہیں کر رہی۔ نہ فلسطین متاثر کر رہا ہے، نہ غزہ متاثر کر رہا ہے، نہ لبنان متاثر کر رہا ہے، نہ ایران کا حالات متاثر کر رہے ہیں، بالکل منجمد ہے۔ یہ نشہ یہ دین کے نام پر پلایا گیا، ان کو کچھ کو علم کے نام پر نشہ دیا گیا، منشیات نے یہ تحرک ختم کیا ہے۔ دین کے نام پر بھی انہوں نے منشیات شروع کر دی ہیں۔ وہ ایک طبقہ ہے نا جو چرس بانگ کو کلندری بوٹی اور وہ مقدس بوٹی کہتا ہے، اور اس کو بالکل گناہ تو نہیں سمجھتے بلکہ ایک عبادت سمجھتے ہیں، بلکہ عبادت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ بوٹی پیے انسان۔ تو اس میں ایک مولانا گئے مجلس پڑھنے کے لیے، تو ان کو بھنگ پیش کی گئی، اور مولانا پیاس لگی ہوئی تھی، وہ قریب تھا کہ پی لیتے، وہ پیالہ پورا چڑھا جاتے۔ ساتھی نے بتایا کہ مولانا یہ بھنگ ہے، یہ نہیں پینی آپ نے۔ مولانا نے لا حول ولا قوت، حلال بھنگ چھوڑ دی، چونکہ پتہ نہیں تھا، نادانستگی پہ پی جاتے تو حلال تھی، لیکن اس نے نہیں پینے دی ساتھی نے۔ اور پھر ان لوگوں کو کہا کہ یہ بدتمیزی ہے، آپ نے مولانا کو بھنگ پیش کی ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، کہا کہ یہ مولانا یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مومن ہے۔ تو کہا پھر مومن ہو کے بھنگ نہیں پیتا، ہمیں اس کے ایمان میں شک ہے، ہمیں اس کے ایمان میں شک ہے کہ یہ بھنگ نہیں پیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تو یہ نشہ بھی نہیں ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، یہ جرم بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو معنویت کے لیے، معراج کے لیے بہت اہم چیز ہے، سیر و سلوک کے لیے۔ نشے بھنگ کے بھی ہیں، نشے علم کے بھی ہیں، نشے مذہب کے غلط تصور کے بھی ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو روک دے وہ دین نہیں ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جو چیز انسان کو روک دے، انسان کو حرکت نہ کرنے دے، انسان کو کمال نہ حاصل کرنے دے، انسان کو ارتقاء نہ کرنے دے، انسان کو آگے نہ بڑھنے دے، یہ دین نہیں ہے۔ کتنا بڑا فقیہ بھی آپ کو کہے یہ دین نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ہے قرآن کریم کا کہ جو چیز بھی انسان کو متوقف کر دے یہ دین نہیں ہے۔ امام روکنے والے کو نہیں کہتے، امام آگے لے جانے والے کو کہتے ہیں، جو قوم کو، امت کو آگے بڑھائے۔ اور علی علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے وہ مغبون ہے یا ملعون ہے، کیا امیر المومنین رکنے دیتے ہیں یا خود رکے ہیں؟ نہ، کسی رکاوٹ کے پیچھے امیر المومنین نہیں رکے اور نہ رکنے دیا ہے، اور کوئی نبی نہیں رکے، نہ رسول اللہ رکے اور نہ دیگر انبیاء رکے۔ اور یہی قاعدہ ہے، یہ تسلسل چاہیے مسلسل، تمام انسانی نسلوں کے اندر یہ بعثت کا عمل جاری رہے۔ ظاہر اب انبیاء تو نہیں آئیں گے، اور ائمہ بھی آپ کے عقیدے کے مطابق ائمہ بھی معین 12 ہیں، اور 12ویں امام آپ سے دور ہیں، آپ ان سے دور ہیں، آپ کی رسائی نہیں ہے۔ تو کیا رک جائیں اس دوران ختم نبوت کے بعد امت رک جائے، انسانیت رک جائے، یا اس کو جاری رکھنے کے لیے کوئی قانون ہے؟ فطرت شروع ہو جائے، چونکہ مزید کسی نبی نے نہیں آنا، تو فطرت یعنی سستی، ضعف اور کاہلی اور موت، فطرت کا نتیجہ موت ہے۔ فطرت فطور سے ہے، فطور سستی کو کہتے ہیں، ضعف کو کہتے ہیں اور کاہلی کو کہتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء لغت نے یہاں صراحت سے لکھا ہے کہ طاقت آنے کے بعد جو سستی آتی ہے اس کو فطور کہتے ہیں۔ پیدائشی کمزوری کو فطور نہیں کہتے، فطرت نہیں ہے۔ پہلے طاقت ہو، قوت آئے، پھر یہ قوت ختم ہو جائے، یہ فطور ہے۔ جیسے انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، طاقت آئی، پھر بوڑھا جوں جوں ہوتا جاتا ہے کمزوری آتی جاتی ہے۔ یہ جوانی کے بعد کی کمزوری یہ فطور ہے، یا طاقت کے بعد کی کمزوری یہ فطور ہے، یہ فطرت ہے۔ اور فطرت انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وقفے کی اجازت نہیں دی، اس کو مسلسل آگے بڑھنا ہے۔
اس کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے، اور یہ سفر بھی انسانیت کا ایسا ہے کہ ایک نسل ایک سفر کا مرحلہ طے کرے گی اور دوسری نسل وہاں سے یہ جھنڈا اس سے لے کے آگے بڑھے گی، اور نسل اندر نسل یہ ارتقا ہوگا۔ ابھی تک آپ تاریخ بھی دیکھیں، تمام انسانی شعبوں نے نسل اندر نسل ارتقا کیا ہے۔ ایک نسل نے جہاں پر یہ مرحلہ پہنچایا تھا، دوسری نے اس سے آگے اس کو بڑھایا ہے۔ آپ علوم کو دیکھ لیں، سائنس کو دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، یہ ایک نسل کا کام نہیں ہے، موجودہ نسل کا، یہ تاریخ بھر کی ساری نسلوں کی زحمت کا نتیجہ ہے۔ ایک ایک مرحلہ ان سب نے ادا کیا ہے۔ لیکن دین کے نام پر وقفہ، دین کے نام پر جمود، دین کے نام پر سکوت، دین کے نام پر ٹھہراؤ، یہ فطرت، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نظام امامت و امت تاسیس کیا اللہ کے حکم سے، تو 7 تسلسل بھی اللہ سے طلب کیا، تسلسل امت کا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری ذریت میں امت مسلمہ تسلسل سے قائم رہے۔ اور جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو فرمایا قال ومن ذریتی، یعنی امامت مجھ سے شروع ہو، مجھ پر ختم ہو جائے، اس امامت کا انسانیت کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک نسل انسانیت میں یہ ذریت ابراہیم میں یہ امامت مسلسل نہ چلے۔ امت مسلسل عمل ہے اور امامت مسلسل نظام ہے، اور بعثت بھی تسلسل ہے۔ ہر چند بعثت ایک دور میں رسول اللہ کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، ایک دور میں امام کے ذریعے، اور ایک دور میں امت کے علماء کے ذریعے، راہبروں کے ذریعے، پیشواؤں کے ذریعے۔ یہ جو بھی میراث رسول اللہ کو آگے بڑھا رہا ہے، امت کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ وارث انبیاء ہے، یہ وارث ائمہ ہے، یہ نائب امام ہے۔ منجمد آدمی، جیسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ جب جہاد کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے، اٹھاتے تھے، اکساتے تھے، کچھ نہیں جاتے تھے، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، جن کو قرآن نے کہا ہے قائدین، مجاہدین و قائدین، اور تقابل کر کے فرمایا ہے کہ مجاہدین کو اللہ نے برتری دی ہے قائدین کے اوپر، جو قعود اور ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں اور امت کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے مجاہدین کو برتری دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امت کو اٹھاتے تھے میدان کے لیے، کچھ قعود اختیار کرتے تھے، اور قرآن نے بتا دیا کہ یہ مجرمین ہیں، یہ نہیں ہیں وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو چاہیے، ان کی مذمت کی ہے، ان کی سرزنش کی ہے۔ اور یہی رویہ قعود کا آج امت کا دین بن چکا ہے، جو ممنوع راستہ تھا وہ دین بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام الہی کے لیے جہاں انبیاء کے ذریعے، حضرت ابراہیم کے ذریعے نظام الہی کی بنیادیں رکھوائی ہیں، وہاں پر اس کا تسلسل بھی لازمی قرار دیا ہے، اور تسلسل کی ذمہ داری ہر نسل کی ہے، بعثت کی ذمہ داری ہر نسل کی ہے، فطرت روکنا اور فطرت کو ختم کرنا، جمود، سکوت، ضعف، کمزوری دور کرنا، یہ ہر نسل کا دینی فریضہ ہے، اور ہر نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طلب کیا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے اللہ نے اسباب بنائے ہیں۔ آج 14 اگست ہے، پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ترین دن ہے۔ بے حیثیت پاکستانی اس سے بڑا دن پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے کہ جب ان کو ایک سرزمین ملی، اور اس سرزمین میں صرف ایک ملک نہیں بنا بلکہ ایک قوم بھی بننا تھی، ایک امت بھی بننا تھی۔ اور چونکہ جمود تھا، فطرت کا زمانہ تھا، فطرت کے زمانے میں اللہ نے یہ نعمت دی، اور مفتور لوگوں کے ہاتھ آ گئی، اور ان مفتور لوگوں نے نہ مبعوث تھے، نہ مبعوث ہوئے، نہ ہو رہے ہیں، اور فطرت کا شکار کر دیا پوری مملکت کو۔ اور آج ہمارے لیے یہ باعث بعثت اور کسی قوم کے لیے لازمی ہو نہ ہو، پاکستان، اہل پاکستان کے لیے لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، دین کو، قرآن کو اور احکام الہی کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس دین پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے، اور اس تدبیر کے اندر اللہ نے انسان کو تحفظ دیا ہے، محفوظ بنایا ہے، دنیا میں اور آخرت میں۔ آج پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے، بنیادی دن ہے، 14 اگست 2026 ہے، اور 14 اگست 1947 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر کے مسلمین کے لیے یہ نعمت خاصہ اپنی عطا فرمائی اور سرزمین پاکستان وجود میں آئی۔ اس وقت کے آزادی کے رہنماؤں کی کوششوں سے، مجاہدین کی کوششوں سے، مختلف طبقات، ان سب نے مل کر یہ اسباب فراہم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطف خاص کیا اور یہ مملکت مسلمانوں کے لیے وجود میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف و کرم شامل حال ہوا، اور یہ ہدیہ جو تاریخی لحاظ سے بے نظیر و بے مثال ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کا موقع مومنین کو اللہ کی طرف سے عطا ہو کہ ایک بالکل الگ سرزمین، نئی سرزمین اور نئے سرے سے مملکت اور ملت کی تشکیل کا عمل، یہ پہلی قوم ہے پاکستان کی جن کو تاریخ میں میسر آیا ہے۔ باقی تمام ممالک اسلامی ان کو یہ موقع نہیں ملا، وہ اپنی پہلی موروثی آبائی سرزمینوں کے اوپر ہی فقط ذہن بدلا ان کا۔ جیسے ایران میں جو پہلے سے ایک مملکت آ رہی تھی، وراثت تھی، اسی ثقافت، اسی ماحول میں اسلام کی ترویج شروع ہوئی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ہم دیکھیں، انڈونیشیا، ملیشیا، جتنے بھی ممالک ہیں، سب کے سب ان کو یہ توفیق نہیں ملی، لیکن یہ پاکستان کی صورت میں اللہ نے موقع فراہم کیا مسلمین بر صغیر کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ الہام کیا اور انہوں نے رہنمائی کی، اور صرف رہنمائی نہیں کی بلکہ ایک ترتیب بھی دی۔ ایسے افراد جو مغرب میں، یورپ میں جا بیٹھے تھے اور وہاں اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے تھے، علامہ نے ان کو اکسایا، مبعوث کیا
علامہ کو اللہ نے مبعوث کیا یا اللہ نے اسباب پیدا کیے؟ ملا رومی نے علامہ کو مبعوث کیا، پیر رومی خاکرہ اکسیر کرد، یہ پیر رومی نے، مولانا روم نے خاک کو اٹھا کر اکسا کر اکسیر بنا دیا، اور پھر علامہ نے اپنی معاصر لوگوں کو مبعوث کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کا انکشاف اور کشف ہیں، اور علامہ اقبال نے انہیں آمادہ کیا، ورنہ وہ برطانیہ میں بڑے آسائش اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ علامہ نے آمادہ کیے، تیار کیے کہ یہ فریضہ الہی اور یہ امانت الہی آپ کو سپرد کی جائے۔ بہت بنیادی کردار ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان کی تشکیل میں۔ پاکستان آزاد ہوا، ایک نئی مملکت تشکیل پائی، ایک نیا موقع فراہم ہوا، میدان ملا، امت کا ابتدا سے صفر سے ایک امت کی تشکیل کا موقع ملا، اور یہ بہت اہم موقع ہے، فرصت ہے کہ ایک قوم کو بالکل صفر سے خالی پلاٹ دے دیا جائے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر حکم الہی کے مطابق نظام بنائیں۔ لیکن پہلا مرحلہ ہی مکمل نہیں ہوا، آزادی کا ہی۔ آزادی کے نام پر جو عمل انجام پایا وہ زمین الگ ہوئی، جغرافیہ الگ ہوا، باقی کوئی آزادی کا سفر شروع ہی نہیں ہوا تاکہ کسی مرحلے میں پہنچتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آزادی ہم نے حاصل کی انگریزوں سے۔ اس وقت مسلمان ہندوؤں کے غلام نہیں تھے، بلکہ ہندو اور مسلمان دونوں انگریزوں کے غلام تھے، اور جب آزادگی یا علیحدگی ہو گئی، اس علیحدگی کو ہندوؤں سے آزادی کا نام دے دیا گیا۔ آج بھی جتنا مواد چھپا ہے یوم آزادی کا، اس میں انگریز کا نام بھی نہیں ہے، اس میں ہندو کا نام ہے کہ ہم ہندوؤں سے آزاد ہوئے، یہ اللہ کی بڑی برکت تھی، رحمت تھی۔ ہندو یہ کرنا چاہ رہے تھے، ہندو یہ کرنا چاہ رہے تھے، غلام تو آپ انگریزوں کے تھے، انگریزوں سے آزادی ملی ہندو کو بھی اور مسلمان کو بھی۔ لیکن چونکہ انگریز کی غلامی ہماری گھٹی میں پڑ گئی تھی، کئی نسلیں انگریز کی غلامی میں گزریں، جس طرح بنی اسرائیل نے آل فرعون کی غلامی کی، اور کئی نسلیں 500 سال، برصغیر میں 100 سال انگریزوں کی غلامی ہوئی، اور بنی اسرائیل کی 500 سالہ غلامی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو آزاد کروایا، نئی سرزمین، نئی قوم کی تشکیل، نئی امت کی تشکیل کا مرحلہ، تو غلامی بنی اسرائیل کے رگوں میں سرایت کر چکی تھی۔ اشرب فی قلوبہم العجل، وہ ان کی رگوں میں پلا دی گئی تھی غلامی ان کو، اور نہیں نکلتی تھی، اور حضرت موسیٰ کو بہت مشکلات پیش آئیں غلام قوم کو آزاد قوم بنانے میں۔ میں نے رات کی مجلس میں ایک مثال دی تھی، اس کو دوبارہ تکرار کرتا ہوں، وہ غور طلب مثال ہے، عام سی ہے، عامیانہ ہے، کہ ایک بندہ گیا، اس نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں، لاہوری تھا، ظاہر مثال لاہور کی بنتی ہے، لاہور والوں کی کوئی منت پوری ہو جائے تو یہ چڑیا آزاد کرتے ہیں جا کے، یا چیل کو گوشت کھلا دیتے ہیں، پھپھڑا، یہ لاہور کا خاص مذہب ہے، یہ یا کبوتروں کو دانے ڈال دیتے ہیں۔ خوب لاہوری نے منت مانی کہ یہ منت پوری ہو جائے تو میں طوطا آزاد کروں گا یا پرندہ آزاد کروں گا، اور وہ منت پوری ہو گئی۔ اب یہ پرندہ آزاد کرانے گیا، دیکھا تو ایک طوطا، ایک شخص ہے طوطے پنجرے میں بند کر کے بیچ رہا ہے، اور لوگ اسے طوطے لیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ اس نے بھی جا کے قیمت پوچھی اور قیمت دی، اس نے طوطا اس کو دیا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، طوطے کو چھوڑا، طوطا اڑا، 2-3 اڈاریاں لگا کے وہ واپس پنجرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے سمجھا شاید طوطا چکرایا ہوا ہے، کوئی
مشکل ہے. اس نے دوبارہ پھر نکالا اس کو, پنجرہ کھول کے پھر اس کے نکالا, 2-3 اڈاریاں لگا کے پھر آ کے پنجرے کے اندر داخل ہو گیا. تو اس نے وجہ پوچھی اس شخص سے کہ یہ کیوں نہیں آزاد کرتا ہوں, آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ آزادی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ طوطا پنجرے سے باہر آ جائے, پنجرہ بھی طوطے سے باہر آنا چاہیے. طوطا پنجرے میں تھا, وہ آپ نے باہر کر دیا, لیکن پنجرہ جو طوطے کی شخصیت میں چلا گیا ہے, طوطے کے ذہن میں چلا گیا ہے, طوطے کی ذات میں چلا گیا ہے, طوطے کی تربیت میں پنجرہ چلا گیا ہے, اب پنجرہ طوطے سے نہیں نکل رہا. یہ ہوا ہمارے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. ہمیں پنجرے سے آزاد کرایا گیا, اڈاری لگا کے پھر پنجرے میں چلے گئے. کیوں؟ کہ انگریزی اور انگریز مسلمان کی رگوں میں گھس گیا. اشربوا فی قلوبہم العجل. سر سید اور سر سید کے ہم نواد طبقے نے مغرب نوازی دین اور مقدس بنا کر لوگوں کو پلائی. اس وجہ سے آزادی کے بعد بھی ہم آزاد نہیں ہیں, پنجرہ نہیں نکل رہا. پہلے انگریزوں سے مسلمان آزاد ہوا, لیکن اب مسلمان کے اندر سے انگریز نہیں نکل رہا, رچ بس گیا ہے. جس طرح عجل گوسالہ بنی اسرائیل میں رچ بس گیا تھا اور نہیں نکل رہا تھا, ہمارے اندر انگریز رچ بس گیا ہے. اور یہ رضاکارانہ غلامی ہے. اجباری غلامی اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی اختیاری اور رضاکارانہ غلامی ہے. کہ ہم انگریز سے آزاد ہوئے 79 برس ہو چکے ہیں, لیکن 79 برس پہلے انگریز سے نفرت, تھوڑی بہت نفرت تھی, آج بالکل نہیں ہے, مکمل نہیں ہے. 100% وہ نفرت ختم ہو کر محبت میں بدل چکی ہے. بلکہ انگریز اسوہ بن گیا ہے, انگریزی ہمارا ذریعہ نجات بن گیا ہے, ہماری شناخت اور ہماری پہچان بن گئی اور ہمارے لیے فخریہ چیز بن گئی ہے. اب یہ پنجرہ طوطے کے اندر چلا گیا ہے. اب آزادی کا سفر, چونکہ یہ کام کرنا تھا اگر رہبر خود آزاد ہوتے, کسی آزاد مکتب میں تعلیم یافتہ ہوتے, جیسے علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال آزادی پسند مکتب کے پیروکار تھے. علامہ اقبال کا مذہب قرآن تھا. علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ میرا مذہب اور میرا مسلک اگر پوچھتے ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر آرزوست, با من میا کہ مسلک شبیر آرزوست. میرا مذہب امام حسین علیہ السلام کا مذہب ہے, تیغ و سنا کا مذہب ہے, دشواری کا مذہب ہے, قربانی اور شہادت کا مذہب ہے. میرے ساتھ مت آؤ کہ میں حسینی ہوں اور میرا مذہب و مسلک شبیر کا مذہب و مسلک ہے. اس لیے علامہ اقبال آزادی کے مکتب میں پلے ہوئے تھے, آزادی کے مکتب میں بڑے ہوئے تھے, لیکن جو باقی طبقات تھے وہ سارے انگریزوں کے مکتب میں پڑے ہوئے تھے. انگریزوں سے آزادی سیکھ کر اور پھر انگریزوں سے آزاد ہونا یہ معمہ ہے, یہ مخمصہ ہے, یہ پیراڈاکس ہے. یہ نہیں ہے راستہ کہ انگریز ہمیں پہلے آزادی سکھائے پھر ہم انگریز سے آزادی جو نہیں ملی. یعنی انگریز نے دے بھی دیا, ہاتھ اٹھا بھی لیا, لیکن ہم نے انگریز کو نہیں چھوڑا. اور آج ذلت کے ساتھ, رسوائی کے ساتھ پھر انگریز کے در پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, گدا کے طور پر, دریوزہ کے طور پر اور دیوس کے طور پر. یہ وہ تعبیریں ہیں جو بعض بزرگان نے, اساتید نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ قوم جو اس کے در پر جا بیٹھے جس نے آپ کی ناموس کی بے عفتی کی ہے, بے حرمتی کی ہے. مثال اس کی یوں ہے کہ اگر کوئی اوباش کسی شخص کے گھر میں آئے, جیسا پاکستان میں روز ہوتا ہے, کسی شخص کے گھر میں آئے اور اس شخص میں پاک دامن بیویوں پہ تجاوز کرے اور ان کی عصمت دری کرے, چونکہ وہ غنڈہ ہے, بدماش ہے, اس کے پاس طاقت ہے, لہٰذا اس بی بی کا جس کی عصمت دری ہوئی ہے اس کا بھائی اٹھے اور اسی غنڈے کے دروازے پر جا بیٹھے ملازمت مانگنے کے لیے.
اس کو دیوس کہتے ہیں، یہ بغیرت ہے، یہ کہ جس نے تمہاری ناموس لوٹی ہے، عصمت دری کی ہے، تم گدھا بن کے اسی کے دروازے پہ جا بیٹھے ہو آپ، یہ دیوس ہے۔ دیوس کبھی بھی آزادی پسند نہیں ہوتے، یہ طوطے دوبارہ پنجرے کے اندر گھس جاتے ہیں۔ آزادی کا امام امام حسین ہے، آزادی کا مکتب قرآن ہے، آزادی کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس مکتب میں آزادی کا درس دیا جاتا ہے۔ آج آزاد قوم، آزاد رہبر، آزاد سوچ دنیا کے سامنے مجسم ہو کر آ گئی ہے۔ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی غلام تھے، ایرانی بھی غلام تھے، ڈائریکٹ غلامی میں نہیں گئے، ان کے اوپر برطانیہ آیا قبضہ کرنے کے لیے، لیکن سید جمال الدین افغانی، وہ رہبر آزادی پسند، وہ رہبر آزادی خواہ و آزادی پرست، وہ جب بر صغیر پر قبضہ انگریز کر رہے تھے اور کر چکے تھے، تو سید جمال پاکستان آئے، لاہور میں مقیم رہے، اور یہاں کے علماء، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے وڈیرے، یہاں کے نوابوں کو بتا رہے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہاری عصمت لٹنے والی ہے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ اور پھر یہی ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ بر صغیر کے لیے ننگ و آر ہے کہ ایک پورے بر اعظم پر، سب کانٹیننٹ پر فوج نے قبضہ نہیں کیا، تاجروں نے قبضہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا، کاروباریوں نے قبضہ کر لیا۔ فوجیں آتی تو پھر بھی ایک بات بنتی ہے کہ فوجوں سے مقابلہ ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوج بنائی، اپنے مسلح دستے بنائے، اور آ کر یہاں قبضہ کر کے پھر برطانیہ کے دربار کو انڈیا تحفے کے طور پر ایک کاروباری کمپنی نے پیش کیا۔ کاروباریوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، بر صغیر پر قبضہ کیا، اور قبضہ دلوانے میں جن منافقوں کا دخل تھا، میر صادق اور دیگر جن کے نام آپ جانتے ہیں، جنہوں نے یہ سارا کردار ادا کیا، ٹیپو سلطان جیسے عظیم ہستیاں، آزادی پسند لوگ، حریت، مکتب کربلا میں پرورش پانے والے آخری قطرہ خون تک لڑتے رہے، لیکن منافق انہوں نے ان کمپنیوں کے ساتھ تعاون کر کے اور ان کو اپنی سرزمین حوالے کر دی۔ یہی کام ایران میں ہونے جا رہا تھا۔ بر صغیر میں آئے چائے کا کاروبار کرنے کے لیے، چائے کا ٹھیکہ لیا، پتی کا، اور پھر سارے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ ایران میں تمباکو کا ٹھیکہ لینے گئے اور جا کر وہاں کے شہنشاہ کو اور منافقوں کو اکسایا، ساتھ ملایا اور ٹھیکہ کر لیا۔ جا کر تمباکو کا باقاعدہ معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے مطابق تمباکو کی کاشت، تمباکو کی داشت، تمباکو کی زراعت، تمباکو کا پروسیس، یہ سارا برطانیہ کا حق ہوگا۔ ایرانی کو ایران میں تمباکو سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ سید جمال کو جب اطلاع ملی تو فوراً ایران گئے اور ایران کے علماء سے ملے، لیکن ایران کے علماء جو شاہوں کے درباروں کے اندر تھے، انہوں نے تشدد کیا، وحشیانہ تشدد سید جمال پر کیا۔ مشکل سے سید نے جان بچائی اپنی، اور جا کر امامزادہ حضرت تہران میں جن کا مزار ہے عبدالعظیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار میں جا کر پناہ لی، جان بچائی، اور وہاں سے کسی طرح نکل کے نجف گئے، اور نجف میں جا کر کہا کہ یہاں کوئی اپنا بڑا بزرگ بتاؤ، رہنما۔ انہوں نے کہا کہ رہنما ہمارے سامرا میں ہیں، مرزا شیرازی۔ سید وہاں گئے اور جا کر مرزا شیرازی سے اس زخمی جسم کے ساتھ گئے اور کہا کہ اپنی قوم کو بچاؤ، ورنہ تمہاری قوم کا حال بھی ہندوستان والا ہو جائے گا۔ اور مرزا نے کہا میں کیسے بچا سکتا ہوں؟ کہا کہ یہ جو تمباکو کا ٹھیکہ ہوا ہے، فتویٰ دو کہ یہ حرام ہے، تمباکو اگانا، تمباکو پینا، تمباکو کی فروخت، تمباکو رکھنا، اس کا فتویٰ دے دو۔ تو مرزا شیرازی نے بات سمجھ گئے اور فوراً فتویٰ دیا، اور وہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہوئی اور ایران پر قبضہ نہیں ہو سکا۔ اور لیکن پھر بھی قبضہ نہیں کر سکے، لیکن وہ جو شاہ تھے قاجاری، وہ غلام تھے، اور انہوں نے اپنا غلامانہ ماحول بنایا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد پہلوی خاندان آیا، جو آیا ہی برطانیہ کی مدد سے تھا،
آیا ہی روس کی مدد سے تھا، آیا ہی اسی لیے تھا کہ ایران کو ان کے آگے پیش کرے، اور آخرکار برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا ایران، اور پھر امریکہ سپر طاقت بن گیا، امریکہ نے ایران کو لے لیا، اپنا شہنشاہ اپنا بادشاہ سلسلہ بٹھایا. لیکن یہ غلامی اس عظیم راہبر کو ناگوار گزر رہی تھی، یہ بندگی امریکہ کی، فاسد کی، شیطان کی یہ ناگوار گزری. لہٰذا امام خمینی نے اپنی ملت کو متوجہ کیا کہ یہ شایع نشان نہیں ہے مومن کے، شیعہ کے اور مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ غلام رہے، ان شیطانی طاقتوں کا غلام رہے. درس آزادی امام خمینی نے امام حسین سے سیکھا، اور پھر درس آزادی اپنی قوم کو دیا، اور قوم کو آزاد فکر بنایا، آزاد منش بنایا، اور آزادی خواہ بنایا، اور پھر آزادی کے لیے قیام کیا اور آزادی حاصل کی. اور پھر یہ میراث امام خمینی کی، اور یہ سب کچھ جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا انقلاب کی شکل میں، اس کو بڑا جانشین عظیم مل گیا. آزادی کا اس دور کا وہ سپر ہیرو آزادی کا، جو اب ادبیات میں کنایہ بن جائے گا اور استعارہ بن جائے گا اور ایک محاورہ بن جائے گا. اب سید علی خامنئی ایک شخصیت نہیں بلکہ آزادی کا استعارہ بن جائیں گے کہ اس طرح قومیں آزادی حاصل کرتی ہیں. بھلے ایران کے اندر مغرب کی محبت کا بہت بیج بویا گیا، امریکہ نوازی کا بہت بیج بویا گیا، اور ایسے لوگ خائن پیدا بھی ہوئے، لیکن دوسری طرف سے ایران اور انقلاب کو یہ سعادت ملی کہ آزادی خواہ اور آزادی پسند رہبر ان کو میسر آئے، جنہوں نے اپنی قوم اور ملک کی آزادی کے لیے، غلامی سے بچنے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی. یہ آزادی کا سفر ہے جو پاکستان میں ادھورا ہے. ہم اس بات پر خوش ہیں. آج بھی آپ اخبار پڑھیں، میڈیا دیکھیں، ہندوؤں سے آزادی اور ہندوؤں سے جدائی کا جشن مناتے ہیں. انگریز سے جدائی کا جشن کوئی پاکستانی نہیں مناتا. انگریز کے خلاف کسی نے کوئی کالم نہیں لکھا، کوئی شعار نہیں دیا، کوئی نعرہ نہیں لکھا. اصل جس نے غلامی میں ہمیں جکڑا ہوا تھا اور آج تک جکڑا ہوا ہے، اس سے آزادی کا کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں گیا. یہ ادھورا سفر ہے، اور یہ ادھورا سفر یہ آج کی موجودہ نسل نے ادا کرنا ہے. رات میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات آبا و اجداد سے کمزوریاں چلی آتی ہیں، اور پھر ان کی اولاد سے ایک سپوت پیدا ہوتا ہے جو اجداد و آبا کی غلطیوں کی تلافی کر دیتا ہے، ان کی کمزوریوں کو اپنے خاندان سے دور کر دیتا ہے. کتنی ایسی سرزمینیں آبا و اجداد سے قبضے میں آ رہی تھیں، اور سارا خاندان کہتا تھا یہ ہماری سرزمین ہے، اس پہ طاقتوروں نے، بدماشوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. دادا گزرا، یہ مرثیے پڑھتا ہوا کہ یہ ہماری سرزمین تھی، رقبہ ہمارا تھا، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. پھر اس کے بعد دادا کے اولاد آئی، وہ بھائی 7 بھائی 10 بھائی روتے رہے، بس گریا کرتے رہے، مونچھوں کو تو دیتے رہے، اور زمین چھڑانے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی. لیکن انہی کی اولاد سے ایک بچہ پیدا ہوا، ایک سپوت پیدا ہوا. جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ ہماری سرزمین تھی، ہمارے آبا و اجداد کی تھی، اور انہوں نے طاقت کے ذریعے قبضہ کیا ہے، تو وہ اکیلا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کر آبا و اجداد کی غلطیوں اور آبا و اجداد کی سستیوں اور آبا و اجداد کی کمزوریوں کو سارا حساب برابر کر دیتا ہے. کھڑا ہوتا ہے، اس طاقتور سے اپنا رقبہ آزاد کراتا ہے، اپنا پلاٹ زمین آزاد کراتا ہے، اپنی جائیداد آزاد کرا کے، اور انہی ڈرے ہوئے بزدل لوگوں کو ہدیہ کرتا ہے کہ آپ کی زمین ہے تو اس کو آباد کرو. آپ یہ کام آج کی نسل نے کرنا ہے. وہ کام جو پاکستان 1947 سے لے کر ابھی تک نہیں ہوا، وہ کام آج کی نسل نے کرنا ہے. وہ سپوت یہ موجودہ نسل کو ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اتمام حجت ہو چکی ہے. علامہ اقبال نے آزادی کا درس دیا، آزادی کا راستہ بتایا، لیکن آزادی کا، آزاد رہبر کا سمپل نمونہ اقبال کے پاس نہیں تھا. اس کی آرزو تھی اقبال کو. اقبال کہتے تھے اے کاش قافلہ حجاز میں ایک حسین پیدا ہو جائے، اے کاش دور حاضر کو ابراہیم مل جائے،
اے کاش دور حاضر کو، اس خیبر کو کوئی حیدر مل جائے. یہ آرزویں ہیں. مرد آفاقی وہ مومن آ جائے جو آ کر یہ سارے اسلام کی سرزمینیں آزاد کرا دے. آرزو تھی لیکن اقبال کو نظر نہیں آتا، کسی کا نام بھی نہیں لیا، اور آخر کار لہجہ بدل کر، زبان بدل کر جوانان عجم کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ آ رہا ہے. می رسد مردی کہ زنجیر غلامان گسلت. میں دیکھ رہا ہوں ایک مرد آ رہا ہے جو غلامی کی زنجیریں کاٹ ڈالے گا. دیدہ ام این را از روزن زندان دیوار زندان شما. میں نے تمہارے زندان کی دیوار کے سوراخ سے دیکھا ہے ایک آزادی کا رہبر آ رہا ہے اور جس نے تمہاری زنجیریں کاٹ دینی ہیں، اور وہ رہبر آ گیا. آج میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے جوان اور پاکستان کے سپوت آزادی کے لیے آج قیام کر کے سابقہ ساری کمزوریوں کی تلافی کریں، چونکہ آپ کے پاس آزادی کے رہبر کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ سید علی خامنئی کے دور کے لوگ ہو، آپ نے دیکھا رہبر آزادی کیسا ہوتا ہے اور آزادی کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، آزادی کے لیے کیا قربانیاں دینا پڑتی ہیں. چونکہ آپ پر اتمام حجت ہو چکی ہے، آپ نے دیکھ لیا آج کی کربلا میں، اس لیے پاکستان کا قرض ہمارے دوش پر ہے، ہماری گردن پر ہے. پاکستان میں رہ کے اور یہیں دفن ہو جانا یہ پاکستان کا حق ادا نہیں کیا. پاکستان سے تنخواہیں وصول کرنا یہ پاکستان کا قرض ادا نہیں ہوا. پاکستان کے کسی حصے پہ قبضہ کر لینا یہ پاکستان کا حق ادا نہیں ہوا. پاکستان کو لوٹ لینا یہ پاکستان کا حق ادا نہیں ہوا. پاکستان کے پیسے سے پڑھ لکھ کر پھر باہر چلے جانا یہ پاکستان کا حق ادا نہیں ہوا. پاکستان کا حق اس طرح سے ادا ہوگا جس طرح سید علی خامنئی اور ان کے ساتھیوں نے اپنی سرزمین کے لیے حق ادا کیا ہے کہ جو آنکھ ایران کی طرف اٹھی ہے وہ آنکھ پھوڑ دی، جو بازو ایران کی طرف بڑھا وہ بازو کاٹ دیا، جو پاؤں ایران کی طرف بڑھتا ہے اس پاؤں کو کاٹ دیا. اور سب سے بڑھ کر کہ ذہنی غلامی اور ذہنی پابندی یہ قبول نہیں کی کہ ہم آزاد قوم ہیں، کسی کو حق نہیں بنتا. ایران کے فیصلے تہران میں ہوں گے، واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، نیو یارک میں نہیں ہوں گے، برطانیہ میں نہیں ہوں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوئی ہے. ہم نے ایرانیوں نے سنبھال لیا ہے. پاکستان ایرانی آ کر آزاد نہیں کریں گے، پاکستان پاکستانیوں نے آزاد کرنا ہے. لیکن آزادی کا رہبر ہمیں مل گیا. جس طرح رہبر شہید نے فرمایا تھا کہ یہ آزادی کا راستہ اقبال سے ہم نے سیکھا ہے. یہ کئی ایرانی رہنماؤں نے اور خصوصاً رہبر شہید نے فرمایا کہ آزادی کا راستہ اقبال سے ہم نے لیا ہے. تو اقبال کا درس اگر ایران میں آزاد قوم اور آزاد رہبر پیدا کر سکتا ہے تو پاکستان کا بھی حق بنتا ہے. اقبال کی اس امانت میں آج آزادی کا سفر شروع کریں، آزادی کا عزم کریں اور غلامی سے نکالیں. غلامی کئی طرح کی غلامی ہے پاکستان کی. ابھی خطبے کا وقت محدود ہے، تجزیاتی پروگرام میں اللہ نے توفیق دی میں اس غلامی کے بعض پہلو ذکر کروں گا. اس ساری غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں، عہد کرنا ہے ہم نے، وہ ساری زنجیریں توڑنی ہیں. صرف اپنے پاؤں سے نہیں، پوری پاکستانی قوم، پاکستانی ملت کے گلے سے غلامی کا طوق نکالنا ہے. ان کے ہاتھوں سے غلامی کی بیڑیاں نکالنی ہیں، ان کے پاؤں سے غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں. وہ اقبال کا مرد، وہ قوم، وہ شاہین پیدا ہو. می رسد مردی کہ زنجیر غلامان گسلت. ایران میں وہ مرد آ گیا زنجیریں توڑنے والا، لیکن ایک اقبال کی قوم میں ابھی باقی ہے، انتظار ہے. اور وہ آپ ثابت کریں کہ انشاءاللہ وہ نسل پیدا ہو گئی ہے جو آزادی پاکستان کے سفر کو تکمیل کرے گی انشاءاللہ اور غلامی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء حسنہ کا، انبیاء کا، اولیاء کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا.
سید الشہداء کا پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن کا، مملکت پاکستان سرزمین پاکستان کی حفاظت فرما، اس پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر غلامی، غلامانہ نظام اور غلام حکمرانوں سے اس ملت کو اور سرزمین کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ اس ملک کو حقیقی آزادی، کامل آزادی جو قرآن میں تو نے بیان فرمائی ہے کہ جس میں اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی نہ ہو، اس مملکت کو اس نقطۂ آزادی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ جوانان پاکستان کو، ملت پاکستان کو علامہ اقبال کا درد، ولولہ اور فکر عطا فرما۔ جو آزادی کا راستہ علامہ اقبال نے شروع کیا، دکھایا تھا، اسے تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ پاکستان کو کمزور کرنے والے دہشت گرد، فرقہ پرست، فرقہ باز، منافرت پھیلانے والے، تکفیری، خوارج، پروردگارہ ان کے منحوس سایہ سے پاکستان کی پاک سرزمین کو پاک فرما، ان کے حامیوں، ان کے ساتھیوں، ان کے اتحادیوں کو رسوا فرما، ان کے سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ پاکستان کے اندر الہی نظام، امامت کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ پاکستان کے عوام کو بیداری و شعور عطا فرما، پاکستان کے عوام کو غیرت دینی عطا فرما، پاکستان کے عوام کو حمیت مسلمین عطا فرما، پاکستان کے عوام کو شجاعت عطا فرما، پاکستان کے عوام کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کے اندر جو خدمت گزار ہیں، جو کسی بھی نام سے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ جو خیانت کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں کسی بھی نام سے، پروردگارہ ان کے شر سے پاکستان کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ اس وقت جس طرح ملت ایران، ملت لبنان، ملت فلسطین، یمن اور ملت عراق مزاحمت و مقاومت کے میدان میں شیاطین عالم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، ملت پاکستان کو اس مقاومت کی توفیق عطا فرما، ان مقاومین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ملت فلسطین کو آزادی عطا فرما، انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، ملت لبنان کو، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما۔ خدا بندہ ملت یمن کو پروردگارہ اپنے مخالفین و دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، اور پروردگارہ مرکز مزاحمت و مقاومت، مرکز شجاعت و آزادی و غیرت، پروردگارہ رہبر معظم انقلاب اسلامی سید مجتبیٰ خامنئی دامظل العالی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، مجاہدین ایران کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، تمام مظلومین عالم کو ظلم سے نجات عطا فرما، ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔